موضوع الدرس في قصة الحدیبیہ وأحوال السعداء والأشقياء سورة الفتح تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس أنزلوا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ جو احادیث مبارکہ قصہ حدیبیہ اور قصہ صلح کے اندر ہیں ان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک رک گئی تو اب لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ انزلوا، اب سب اتر جاؤ. بس اللہ کا یہی حکم معلوم ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تو پانی نہیں ہے تو ہم اتنا بڑا قافلہ بغیر پانی کے کیسے گزارا ہوگا. فأخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ایک تیر نکالا اپنے تیر والی تھیلی میں سے. فأعطاه رجل من اصحابہ، اور اپنے صحابی کو دیا کہ یہ لے لو. فنزل فی قلیب من تلک القلب فغرزه فیہ. آپ نے فرمایا اس کنویں کے اندر اترنے کے بعد اس تیر کو جا کر زمین میں گاڑ دو. اس نے جا کے اس تیر کو جب گاڑا فجاش بالماء، پانی جوش کر کے نکل آیا. حتی ضرب الناس عنہ بیعتن، حتیٰ کہ لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا. فلما اطمأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بدیل بن ورقاء فی رجال من خزاعہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بدیل ابن ورقا جو ہے وہ بنی خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. فقال لهم كقوله لبشر بن سفیان فرجعوا الى قریش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل ابن ورقا کو بھی وہی جواب دیا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی جھگڑا، کوئی قتال، کوئی لڑائی ہمارا ارادہ نہیں ہے. پھر وہ بدیل ابن ورقا اپنی جماعت کے ساتھ قریش کی طرف لوٹ گیا. فقالوا یا معشر قریش انکم تاجرون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یأت لقتال انما جاء زائرا لهذا البیت معظما لحقه فتهموه. اب اس نے کیا کہ کہا کہ اے قریش تم جلدی کر رہے ہو،
میں مل کے آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، تو آپ بلا وجہ زیادتی نہ کریں، کیوں آپ آئے ہیں زائرا لہذا البیت، اللہ کے کعبے کی زیارت کے لیے اور اللہ کے کعبے کی تعظیم بڑھانے کے لیے۔ فتہموہم، اب لیکن قریش نے ان پر بھی الزام لگانے شروع کیے۔ قال محمد بن اسحاق قال الزہری وکانت خزاعۃ ایبۃ نصر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم مشرکها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم شیئا کان بمکہ فقالوا وإن كان إنما جاء ذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا أنوة ولا يتحدث بذلك العرب۔ اب زہری فرماتے ہیں کہ بنو خزاعہ کا قبیلہ جو ہے ایبت رسول اللہ، یعنی یہ حضور کے ساتھ ان کا تعلق تھا، چاہے مسلمان ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے یا مشرک ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر دیا کرتے تھے۔ ان کو سمجھانے کے باوجود کافر کہنے لگے کہ نہیں، فواللہ لا يدخلها ابدا علینا انوتن، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو طاقت سے داخل نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری بغیر اجازت کے جو آپ آ گئے ہیں۔ فلا يتحدث بذلك العرب، اور عرب کے قبیلے بھی پھر باتیں بنائیں گے کہ دیکھو اللہ کے نبی آئے اور زبردستی عمرہ کر کے چلے گئے، مکے والے گھر میں بھی نہ روک سکے۔ ثم بعثوا إليه مكر بن حفص أحد بني عامر بن لؤي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر، اس کے بعد انہوں نے مکرز کو بھیجا، یہ مکرز ابن حفص جو ہے یہ بنی عامر ابن لؤی سے ہے، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا ھذا رجل غادر، یہ غدار آدمی ہے، یہ بڑا سازشی آدمی ہے۔ فلما انتہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بنحو ما تکلم به مع اصحابہ ثم رجع الی قریش فاخبرهم بما قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے بھی اس کو وہی بات کہی جو سب سے کہی تھی، پھر وہ واپس چلا گیا۔ فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، اس کے بعد انہوں نے حلیس کو بھیجا، یہ حلیس جو ہے یہ احابیش جو تھے نا نوجوان اور جنگجو قسم کے، ان کا یہ سردار تھا، ان کو احابیش کہتے ہیں۔ فلما رأى رسول الله قال هذا من قوم يتألهون فبعثوا الهدي، آپ نے جب دیکھا کہ حلیس آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی اور مشاعر کی عظمت کرنے والی ہے، لہذا اس کو جانور سامنے کر دو تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ فلما رأى الهدي يسير عليه من أرض الوادي فی قلائدی قد اکرہ بارو من طول الحبس محلہ، اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جانور جو ہیں وہ وادی سے لوٹ رہے ہیں اور ان کے گلے میں علامتیں ہیں قربانی کے لیے، اور ان کو روکنے کی وجہ سے وہ بالکل کمزور پڑ چکے ہیں۔ رجع ولم یسر الی رسول اللہ اعظاما لما رأى، اب وہ وہیں سے دیکھتے ہوئے جانوروں کو واپس ہو گیا اور حضور پاک کی خدمت میں اعظاما یعنی آپ کی عزت و عظمت اور روب کی وجہ سے حاضر نہ ہوا۔ وقال يا معشر قريش لقد رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله قالوا اجلس انما انت اعرابي لا علم لك، جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اے قریشیو، تمہیں بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی قربانی کے جانوروں کو روکا جائے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جانور ہیں، علامتیں ہیں، تو وہ تو خالص اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے اچھا تم تو جنگلی ہو نا، بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا پتا۔ وبعثوا الیہ عروۃ بن مسعود الثقفی، اس کے بعد انہوں نے عروۃ بن مسعود کو بھیجا حضور کی خدمت میں۔ فقال یا معشر قریش انی قد رأیت ما یلقی منکم من تبعثون الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءکم من التعنیف وسوء اللفظ قد عرفتم انکم الی والد وانا ولد وقد سمعت بالذی نابکم وجمعت من اتانی من قوم ثم جئت حتی آسیکم بنفسی
قالوا صدقت ما انت عندنا. اب انہوں نے کہا قریش نے عروۃ ابن مسعود الثقفی کو کہ تم جاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو قریش میں جانتا ہوں تم جس بندے کو بھیجتے ہو اگر وہ مسلمانوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرے تو پھر تو تم بڑے خوش ہو جاتے ہو، لہذا کیا فائدہ ہوگا ایسی بات کریں گے. قالوا صدقت ما انت عندنا بمتهم. کہنے لگے نہیں 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 ہمیں آپ پر تو کوئی شک نہیں. کہا کیا ہے، جو آ کر صحیح بات بتاتا ہے تم اس کے گلے پڑ جاتے ہو، اور جو آدمی غلط باتیں بتاتے ہیں خوش ہو جاتے ہو. تم اس سے کیا امید کرتے ہو میں بھی غلط باتیں کروں آ کر؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کا تو ہمارے ہاں بڑا مقام ہے. فخرج حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل بين يديه فقال يا محمد جماعت وباش الناس مجيء بهم ليزنك لنقضها انها قريش قد خرجت معها الاوز المطافين قد لبسوا جلود النور يعاهدون الله تعالى ان لا تدخلها عليهم انوة ابدا وايم الله لك اني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قاعد خلف رسول اللہ قال انصب بدر اللات انہن ننکشف عنہ. قال من هذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال هذا ابن ابی قحافہ. اب آیا حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنے اوباش الناس ہیں سب جمع ہو چکے ہیں اور میں ان کی طرف سے آیا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سارا مسئلہ ٹوٹ جائے. قریش جو ہیں وہ اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنی پناہوں کے ساتھ، اپنی ڈھالوں کے ساتھ اور مطافیل حملے کے اوزاروں کے ساتھ قد لبسوا الجلود انہوں نے چمڑے کی چمچا انہوں نے جلود النمور چیتے کی کھالیں پہن لی ہیں اور اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں مہربانی کریں آپ واپس چلے جائیں. اور میں یہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں وَأَيْمُ اللَّهِ لَكُنِّي بِهَؤُلَاءِ إِنْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہ تو کل آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جب لڑائی ہوگی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو غصہ آیا. انہوں نے فرمایا امسس بدر اللات، لات کی شرم گاہوں کو چاٹنے والا، انہن نکشف عنہ ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ بدبخت تم بتوں کو چاٹنے والے ہو اور اعتراض ہم پر کرتے ہو. قال من هذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حضور یہ کون ہے جس نے مجھے ایسا سخت بات کہی؟ قال هذا ابن ابی قحافہ. آپ نے فرمایا ابی قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر ہے. قال ابا والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها ولكن هذه بها. اور کہنے لگا ابو بکر خدا کی قسم تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے جس کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا ہوں ورنہ میں اس کلمے کا آپ سے بدلہ لیتا. اور اس کے بعد سمتنا لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کے حضور پاک کی داڑھی مبارک کو پکڑا اور اس کے بعد آپ کے پاس صحابی کھڑے ہوئے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف علی راس رسول اللہ بالحدید قال فقرأ یدہ ثم قال امسک یدک عن لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل واللہ ان لا تصل الیک. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے تلوار کی الٹی طرف سے اس کے ہاتھ پہ مارا اور کہا خبردار حضور کی داڑھی کی طرف آئندہ ہاتھ نہ بڑھانا. اگر تم نے ہاتھ بڑھایا تو یہ تیرا ہاتھ واپس نہیں جائے گا، یہاں کاٹ کے میں پھینک دوں گا. قال وَيَّكَ مَا أَفَضَّكَ وَأَغْلَظَكَ. کہنے لگا کون ہے تم تو بڑا گندی اور بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہو. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من هذا یا محمد. حضور مسکرائے. فقال ہم یہ کون ہے حضور یہ ایسی کی زبان استعمال کر رہا ہے میرے مقابلے پر، میں اتنا بڑا سردار ہوں. قال هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة قال اغدر وهل غسلت سوءتك الا بالامس. کہنے لگا حضور نے فرمایا یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، تم اس کو نہیں پہچانتے، یہ مغیرہ ہے. کہنے لگا اچھا غدر، او ٹھگی، یعنی وہ بچپن میں تعلق تو تھا نا، کل تک تو میں تمہارے استنجے کراتا رہا، آج تم مجھے ڈانٹتے ہو. قال فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلم بھی اصحابہ. حضور پاک نے اس کو بھی فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں.
فأخبره أنه لم يأت يريد حربا، ہم بالکل حرب جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. قال وقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر آبا يسوي أصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدره ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسكت من شعر شيء إلا أخذوه فرجع إلى قريش. اب وہ دیکھتا رہا صحابہ کو کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں تو آپ کا جو پانی بچتا ہے وہ بھی چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور کبھی حضور اپنا لعاب مبارک اور تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور کبھی حضور کا کوئی بال مبارک گرتا ہے تو فوراً صحابہ اٹھا لیتے ہیں. اب جب واپس آیا فرجع الى قریش وقال یا معشر قریش انی جئت کسری فی ملکہ وجئت کیسر النجاشی فی ملکہما فاللہ ما رأیت ملکا قط مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ ولقد رأیت قوما لا یسمعون شیئا ابدا فرعوا رأیکم. کہنے لگا اے قریش خدا کی قسم ہے میں نے کسریٰ بادشاہ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو دربار میرے محمد مصطفیٰ کا ہے میں نے کسی کا نہیں دیکھا. یہ دشمن ہے لیکن کیوں کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں نے جو آپ کے پروانے دیکھے ہیں، آپ کے صحابہ دیکھے ہیں، وہ کٹ جائیں گے لیکن حضور کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اب تمہاری مرضی ہے، فیصلہ کرو تمہاری کیا رائے ہے. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعد خراج ميت الخضاء الى مكة على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل مكة أكرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعتهم الأهابيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کے بعد حضور نے خراش ابن امیۃ الخزائی کو بھیجا کہ تم جاؤ. وَحَمَلَهُ وَلَا جَمَلٍ، اور آپ نے اس کو اونٹ دیا سواری کے لیے کہ اس پہ سوار ہو کے جاؤ. اس اونٹ کو سالب کہتے تھے، لومڑی یعنی چھوٹا اونٹ تھا تو تیز تھا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ، اب جب خراش ابن امیہ مکے میں آئے تو قریش نے ان کی سواری کو زخم پہنچایا. وَأَرَادُوا قَتْلَ خَرَاشٍ، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ خراش کو قتل کر دیں. فَمَنَعَتْهُمُ الْأَحَابِيشِ، وہ احابیش جو تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا خبردار کسی کو مار نہیں سکتے ہو تم. اس کے بعد وہ حضور پاک کی خدمت میں واپس آیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے. فدعا عمر رضی اللہ عنہ لیبعثہ الی مکہ فقال یا رسول اللہ انی سرسم انی اخاف قریش نفسی ویسویا من بنی ادی احد یمنعنی وقد عرفت قریش دعوتی ایہا وغلظتی علیہا ولكن ادلک علی رجل هو اعز منی بها. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا. آپ کا ارادہ مبارک تھا کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے. حضرت عمر نے کہا حضور مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، میرے ساتھ تو قریش کو عداوت ہے، اور وہاں میرے قبیلے بنی عدی کا بھی کوئی بندہ نہیں مکے میں جو میری مدد کرے گا. میرے قبیلے کا، میرے خاندان کا کوئی بندہ نہیں ہے وہاں، اور قریش میری دشمنی کو جانتے ہیں، میری سختی کو جانتے ہیں. لیکن حضور میں آپ کو ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ عزت والا، شان والا ہے، اور وہ حضرت عثمان ابن عفان ہے. قال فدعاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبعثه يخبرهم انه لم يأت لحرب احد وانما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. حضور نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ میرا مدنی لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، حضور پاک تو اس گھر کی زیارت تعظیم کے لیے آئے ہیں. فخرج عثمان رضی اللہ تعالی مکہ ولقيه ابان بن سعید بن العاص فنظر عن دابته وحمله بين يديه وأردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول
اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سعید بن العاص مل گئے. انہوں نے آپ کو اپنی سواری سے اتار کے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا تم میری امان میں ہو, میں تمہاری امان کا ذمہ لیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے جو پیغام دیا ہے تم قریش کو پہنچا دو. فانطلق عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابا سفیان مع قریش. حضرت عثمان آئے ابو سفیان کے پاس اور سرداروں کے پاس. فبلغهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلہ بہ. انہوں نے بتلایا کہ حضور نے مجھے کیوں بھیجا ہے. فقالوا رضوان اللہ تعالی عنہ شئت ان تطوف بالبیت فطف به. فقال ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا حضرت عثمان سے کہ عثمان اگر تم چاہو تو طواف کر لو, عمرہ پورا کر لو. اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں کبھی طواف نہیں کروں گا جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اب جب کافروں نے حضرت عثمان کے عشق کو دیکھا وَاعْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا, انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا, بند کر دیا. قال وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قد قتل, اور حضور کو یہ خبر جا پہنچی کہ حضرت عثمان کو قریش نے قتل کر دیا ہے. قال محمد الزہری ان قریش بعثوا سہیل بن عمرو قالوا ائت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم صالحہ ولا تلن فی صلحہ الا ان یرجع عنا عامہ ھذا فواللہ لا تحدث العرب انہ دخلها علینا عنوة ابدا. اب قریش نے عمرو بن سہیل کو بھیجا کہ تم جا کے حضور سے صلح کر لو لیکن کوئی نرمی نہ دکھانا, اس سال ہم کسی شکل میں نہیں آنے دیں گے. فأتاه سہیل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. جب آپ نے سہیل ابن عمرو کو دیکھا تو آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ قریش جو ہیں وہ صلح کرنا چاہتے ہیں, تب ہی انہوں نے اس بندے کو بھیجا ہے. سہیل کا آنا جو ہے یہ علامت ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. فلما انتہا الى رسول اللہ تکلم وطال الکلام تراجع حتی جرى بینہم الصلح. اس کے بعد سہیل ابن عمرو نے آ کے میرے آقا سے سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور بڑی لمبی بات کی حتیٰ کہ صلح کے قریب آ گئے. فلما التئم الامر ولم يبق الا الكتاب. اب تقریباً زبانی کلامی ساری باتیں طے ہو گئیں, باقی لکھنا رہ گیا. وصب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاتا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا ابا بکر اولیس برسول اللہ او لسنا بالمسلمین او لیسوا بالمشرکین. حضرت عمر دوڑے حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ ابو بکر یہ کیسی شرطیں تسلیم ہو رہی, کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہے یعنی ہیں, کیا ہم مسلمان نہیں ہیں یعنی ہیں, کیا یہ کافر مشرک نہیں ہیں یعنی وہ باطل میں ہیں, پھر ہم کیوں صلح کریں دب کے. قال بلا قال فعلى ما تؤتي الدنية في ديننا, کہ ہم اپنے دین میں ایسی ذلت کیوں قبول کریں. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الزم غرضه حيث كان فاني اشهد انه رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے جواب دیا عمر جو حضور کہہ رہے ہیں بالکل اسی کو پکڑ لو. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا رسول جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانا اشهد, یہ گواہی تو میں بھی دیتا ہوں. ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ولسنا بالمسلمین. اب حضرت عمر حضور کی خدمت میں ہادی سنا مسلمان ہیں یہ مشرک ہیں. قال بلا قال فلا مانوت الدنیت فی دین اللہ, پھر ہم یہ کیوں کمزوری اپنے دین کے اندر قبول کریں. حضور نے فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ
لن نخالف امرہ ولن یضیعنی. حضور نے فرمایا عمر کیا کہتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ میری حفاظت کریں گے، مجھے عزت دیں گے. اللہ. ثم قال عمر رضی اللہ عنہ ما زلت اصوم واصلی واتصدق واعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت ان يكون خيرا. اس کے بعد حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں روزے رکھتا تھا اور نفلی نمازیں پڑھتا تھا اور خیراتیں کرتا تھا کہ میرے منہ سے ایسی بات کیوں نکل گئی. میں نے یہ بات حضور کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کر لی تو اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا ہے کہ جب کافی مدت گزر گئی اور اس پہ کوئی میرا کسی قسم کا اللہ کی طرف سے میرے نام پہ تنبیہ نہیں آئی تو میں سمجھ گیا کہ خیر ہے. قال ثم دعا رسول اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یاد رکھیں کہ یہ مفسرین کا قاعدہ ہے، اور حافظ ابن کثیر جو ہے نا رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں، بہت بڑا آدمی. یعنی تفسیر اس کی آپ کے سامنے ہے. اچھا، صرف مفسر نہیں، مفسر بھی، محدث بھی اور مؤرخ بھی. انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی جو بڑی عظیم تاریخ. لیکن ایک بات یاد رکھا کرو، اتنا بڑا آدمی جو خود محدث ہے، خود مفسر ہے، خود مؤرخ، لیکن ہے شافعی، یعنی امام سے وہ بھی نہیں نکل سکا. جب اتنا بڑے بندے کا گزارا بھی بغیر تقلید کے نہیں ہوتا تو میرے جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، یاد رکھو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث تھے اور اپنے دور میں ان کا حافظہ جو ہے ضرب المثل تھا کہ امام بخاری کے بعد اگر اللہ نے کسی کو حافظہ دیا تو علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہم بہت بڑے لوگوں میں تھے. جب قادیانیت کا مقدمہ ہمارے اسٹیٹ بہاولپور میں چل رہا تھا، سب سے پہلا مقدمہ جو ہائی کورٹ میں آیا ہے نا وہ بہاولپور میں آیا ہے. ایک عورت تھی مسلمان، اس کا نکاح ہوا تھا، اس کو پتہ لگا بندہ مرزائی ہے. اس بیچاری نے کہا کہ مرزائی تو کافر ہے، کافر کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے وہ دعویٰ کیا، وہ چلتے 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 ہائی کورٹ بہاولپور میں پہنچ گیا. تو اب جب معاملہ بہاولپور ہائی کورٹ میں آیا تو قادیانیوں نے بھی اپنے بڑے بڑے جو ان کے پادری تھے اور ان کے بڑے بڑے پنڈت تھے، ان کے بڑے بڑے ماننے والے تھے اور بڑے مناظر تھے، قاضی نذیر وغیرہ، ان سب کو اکٹھا کیا کہ بھئی یہ تو اب قانون کا مسئلہ ہے نا، تو اگر قانون نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی. لوگوں کا تو ہم چلو مقابلہ کرتے رہتے ہیں نا کہ بابا دیکھو دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کہتے ہیں، سنی شیعہ کو کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کہتے ہیں. لیکن جب عدالت کی مہر لگ جائے تو انہوں نے بھی اپنے بڑے بڑے چیدہ بڑے بڑے وکلاء چوٹی کے اور ان کے اس دور میں جو بڑے لوگ تھے ان کو بلایا. تو اب مسلمان اہل سنت والجماعت بھی مجبور ہوئے کہ بھائی ان کے لوگ تو بڑے بڑے قابل آ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی تو کوئی چوٹی کا آدمی ہو. تو انہوں نے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا، وفد بھیجا. حضرت بیمار تھے. تو وہاں کے علماء نے عرض کیا کہ شاہ جی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک سے ایک بڑا الحمدللہ جوہر موجود ہے.
ایک سے ایک بڑا عالم، مناظر، فاضل، محقق، مدقق موجود ہے. آپ بیمار ہیں اور اس زمانے میں سفر بڑے مشکل سفر ہوتے تھے. آپ نہ جائیں، آپ کسی کو بھیج دیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ نہیں بھائی تیاری کرو میں جاؤں گا. اسی بیماری کی حالت میں اتنا طویل سفر کرنے کے بعد کہاں دیوبند یو پی میں اور کہاں بہاولپور وہاں پہنچے. تو ایک رات اکیلے بیٹھے تھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے آخر کیوں تکلیف فرمائی؟ کہنے لگا کہ فوراً جب میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے یکدم خیال آیا کہ سرکار دو جہاں نے اگر میری شفاعت کا انکار کر دیا تو میں کیا کروں؟ اگر قیامت والے دن حضور نے فرما دیا تم اپنے آرام کی وجہ سے میری ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے نہیں آئے، جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا. میں اس ڈر سے آیا ہوں کہ میری شفاعت کا ذریعہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ لوگ بھی اچھے تھے. آج کل تو حاکم ہے نا، ضد ہے نا. اس زمانے میں ہز ہائنس صادق عباسی کا دور حکومت تھا. جسٹس اکبر کے پاس یہ مقدمہ تھا جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے چھپا ہوا ہے، موجود ہے. یہ سب سے پہلا مقدمہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں. تو جسٹس اکبر نے خود یہ بات بتلائی اپنے دوستوں کو کہ نواب آپ بہاولپور ہوتے تھے اپنے ڈیرہ نواب میں. مقدمہ تھا بہاولپور میں، درمیان میں 30 میل کا فاصلہ ہے. تو نواب صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر حال میں رات کو تم عشاء کے بعد میرے پاس آؤ گے اور مجھے روز کی کاروائی بتلاؤ کہ آج کیا ہوا. تو جسٹس کہتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا تو نواب صاحب جو کسی بڑے بڑے نوابوں کو بھی نہیں ملتا تھا تو لان میں باہر پریشان ہو کے ٹہل رہے ہوتے تھے، میرے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. میں جاتا تو فرماتے ہاں بھی سناؤ آج انہوں نے کیا کہا اور علامہ صاحب نے کیا کہا. علامہ انور شاہ کے سامنے ان کی حیثیت کیا تھی؟ علامہ صاحب نے تو پھر دریا بہا دیے نا ختم نبوت پر دلائل کے. وہ تو سمندر تھا نا، بس اس کو تو حرکت دینی تھی، بس موجیں جوش میں آ گئے. اس بیماری میں بھی 5 گھنٹے کھڑے ہو کر بحث کی. دعا کرو اللہ سچا عاشق بنائے. ہمیں عشق سے انکار نہیں ہے. جس کے دل میں حضور کا عشق نہ ہو وہ تو زندیق کافر، ہو تو ابو جہل ہے. لیکن عشق کا معنی جھنڈیاں لگانا نہیں ہوتا، عشق کا معنی لائٹنگ کرنا نہیں ہوتا، مینار بنانے نہیں ہوتے. عشق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ادھر نبی کا درود ہو اور ادھر تمہارے باجے اور دفیں بج رہی ہوں. یہ طریقہ جو ہے یہ بدعات ہے. ورنہ عشق رسول کے بغیر تو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو حضور کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں ساری کائنات حتیٰ کہ والد، والدہ، اولاد، ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ ایک محبت ہے اختیاری جو میرے بس میں ہے، ایک محبت ہوتی ہے اضطراری جو میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ محبت جو ہے نا کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں، یہ وہ محبت ہے جو اختیاری ہوتی ہے. اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے. دیکھو ورنہ آدمی کو والدین سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، وہ الگ محبت ہے. لیکن ایک آدمی ہو، اس کا ایک بیٹا ہو، سب سے پیارا ہو،
اس کی آنکھوں کا تارا ہو، اس کو دیکھے بغیر اس کو چین نہ ملے، لیکن حضور کے شان میں گستاخی کرے تو فوراً تھپڑ مارے گا۔ اب حضور کی محبت غالب آ گئی، بیٹے کی محبت ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنا آدمی کی اولاد عزیز ہے، اس کے ہاتھ سے قرآن گر جائے، حالانکہ اس نے گرایا بھی نہ ہو، بچہ ہے گر گیا، مارتا ہے تھپڑ، بدبخت تم دیکھنے نے اللہ کے قرآن کو گرا دیا۔ یہ وہ محبت ہے، شکر کرو اللہ نے ہمارے دلوں میں خود ڈال دی ہے کہ اور کوئی محبت غالب آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن محبت کا اگر میرا بھائی غصے میں آ کے اور وہابی کے شور مچا کے مسئلے حل نہیں ہوتے، چور مچائے شور والی بات ہے، تو مجھے ٹھنڈے دل سے دکھلا دو کہ سرکار دو جہاں کے میلاد میں دف ابو بکر نے بجائی، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، اہل بیت کس نے بجائی؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ایسے جلوس نکالے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اور اگر صحابہ نے جو عاشق تھے، جو جانثار تھے، جو پروانے تھے، جو محمد مدنی کے دیوانے تھے، جن کو اللہ نے چن کے میرے مدنی کا ساتھی بنایا تھا، جب انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو سمجھ آ گیا یہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ دین ہوتا تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، باقی حضور کے نام پہ درود شریف پڑھو، سرکار دو عالم کے نام پہ سیرت النبی کے جلسے منعقد کرو، سرکار دو جہاں کی سیرت بیان کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حصے کر لو۔ ایک آدمی ولادت بیان کرے، ایک معجزات بیان کرے، ایک جمال محمد بیان کرے، ایک کمال محمد بیان کرے، ایک نوال محمد بیان کرے، ایک مکی زندگی بیان کرے، ایک ہجرت کا قصہ بیان کرے، ایک مدنی زندگی بیان کرے، ایک حضور کا معراج کرے، اس پہ تم 10 دن نہیں سارا سال لگاؤ۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں جس کس اکبر نے خود سنایا، کہنے لگے کہ میں جب جاتا تو نواب صاحب پریشان ہو کے ٹہل رہے ہوتے، مجھ سے ساری کاروائی سنتے، اور کاروائی سننے کے بعد مجھے میری کار تک چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے آتے، حالانکہ نواب صاحب کی عادت نہیں تھی، وہ تو اسٹیٹ تھی نا، وہ تو نعوذ باللہ آمر مطلق تھے، وہ تو بادشاہ قسم کے لوگ تھے نا، وہ تو اللہ پاک رحمت کرے۔ تو مجھے کار تک بھی چھوڑنے کے لیے آتے، اور جب میں کار میں بیٹھنے کی اجازت لیتا تو کہتے اکبر میں تمہیں سفارش نہیں کرتا، عدلیہ آزاد ہوتی ہے، جج ہوتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ اگر جج بھی تابع ہو جائیں تو پھر انصاف کون کرے گا؟ جج تو حضرت علی کا تابع نہ ہوا، اس نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں سفارش نہیں کرتا کہ تم مقدمے کا فیصلہ کیا کرو، لیکن ایک خیال رکھنا کہ اگر قیامت والے دن شفاعت والی محفل میں سامنے گیا اور حضور نے کہہ دیا کہ وہ کتے تمہاری ریاست میں میری ختم نبوت کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، نکل جاؤ میری شفاعت سے، بس اس دن کی ذلت سے مجھے بچا لیں۔ جس سے اکبر کہتا ہے میں ڈیرہ نواب سے بہاولپور تک روتا رہتا کہ دیکھو نواب ہے اور مطلق العنان قسم کا نواب ہے، اور جس کی 6 مہینے یورپ میں گزرتے ہیں، جس کی راتیں رنگینیوں میں گزرتی ہیں، لیکن اس کے رسول ایسا ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے کانپ جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ وہ تو ایک سچی بات تھی، حق کی بات تھی، ختم نبوت کے حق میں فیصلہ ہونا ہی ہونا تھا الحمدللہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے عدلیہ بہاولپور نے مرزا کو اس کے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے، اور مرزائیت کا دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، قادیانی کہلائیں، مرزائی کہلائیں، احمدی کہلائیں، سب کافر ہیں۔
اور نکاح ختم کر دیا کہ مسلمان عورت کا نکاح کافر سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ اصحاب رسول ہیں، سرکار دو عالم کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں۔ یہ ساری بات میں نے کیوں کی کہ بھئی اگر کافر لڑنا چاہتے تو بس ٹھیک ہے، لڑ جاتے۔ ان کو بھی یہاں پر پھانسی لگی ہوئی تھی کہ بھئی احرام والوں کو کیسے روکیں، عمرے والوں کو کیسے روکیں، قربانیوں کے جانوروں کو کیسے واپس کریں۔ اس لیے ایک بندہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ بات کیوں لمبی کر رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے اس بات؟ وہ تو دشمن ہے، ان کے پاس طاقت ہے اور وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت دو جہاں تو 250 میل تقریباً 450 کلومیٹر دور آئے ہوئے، لیکن کافروں کو بھی ایسے گھر کا اتنا عظمت ہے، اتنا خیال ہے۔ ایک کو بھیجتے ہیں پھر دوسرے کو بھیجتے ہیں، پھر ضد بھی نہیں جانے دیتے، وہ میں نہ مانوں وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ آخر میں جب سہیل ابن عمرو آتا ہے اور دیکھیں حضرت عمر نے جو باتیں کی وہ ٹھیک ہیں، لیکن اتنا ڈر ہے، کہتے ہیں نمازیں پڑھتا رہا، صدقے کرتا رہا، خیراتیں کرتا رہا کہ یا اللہ میری زبان سے حضور کے سامنے یہ لفظ نکل کیسے گئے۔ اب جناب حضور پاک نے صلح شروع کی۔ اللہ اکبر۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آقا نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے حکم دیا کہ حضرت علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی کوئی کتاب لکھے، جب بھی آدمی کوئی اہم بات لکھے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کوئی کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے اس کام میں ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اسی طرح کنگھی دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کوئی کام کریں تو بسم اللہ کی ابتدا کریں۔ کتاب لکھیں، خط لکھیں، یہ جو 786 لکھتے ہیں یاد رکھو یہ غلط بات ہے۔ 786 کا عدد لکھنا جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ ہندوؤں کا ایک بھگوان گزرا ہے کرشنا، اس کا عدد ہے 786، تو لوگوں ہندوؤں نے ہمارے گلے میں ڈال دیا، آج تک ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ نے لکھا تو سہیل نے کہا کہ لا عارف هذا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یا رحمان الرحیم کیا چیز ہے، ولیکن اکتب اسم کا اللہم، آپ لکھیں اللہ کا نام لکھیں، الرحمن الرحیم نہ لکھیں۔ وقال رسول اکتب اسم کا اللہم هذا ما صار علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له سہیل ابن عمرو انه شهدت انك رسول اللہ لم اقاتلك، جب حضور نے فرمایا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو کافر نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، ہم تو نہیں مانتے۔ دیکھو آج کا وکیل بھی اتنی باریکیاں ڈھونڈ لے گا جو سہیل ڈھونڈ رہا ہے۔ آج کے ہمارے قانون دان جو ہے نا وہ جو ماشاءاللہ اندر سے باتیں نکال کے لے آتے ہیں، وہ جو اگر مگر چونکہ چنانچہ سے سارا عبارت بدل جاتی ہے تو، لیکن دیکھو قریشی ہے، سردار ہے، کتنا دماغ ہے بدبخت کا۔ اچھا شکر ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس وقت تو کافر تھا، کہنے لگا رسول اللہ ہم اگر رسول اللہ مان لیں آپ کو تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ ولكن اكتب هذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ وسہیل بن عمرو علی وزن الحرب 10 سنین، آپ یہ لا لکھیں کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ، یامن فیہ الناس، لوگ امن سے رہیں گے، ویکف بعضهم من بعض، ایک دوسرے کو روک دیں گے، الا انه من اتى رسول اللہ من اصحابہ بغیر اذن ولیہ رده علیہ، اگر کوئی بندہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر حضور کی خدمت میں چلا گیا تو حضور واپس کریں گے۔ ومن اتى قریشا ممن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی بندہ حضور کی جماعت کو چھوڑ کے مکے والوں کے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے۔
وان بیننا ایبۃ مکفوفۃ انہ لا اسلال ولا اغلال، آپ کے ہمارے درمیان میں گویا یہ گٹھڑی بند شدہ ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی چالاکی نہیں ہوگی۔ وقان فی شرط مین کتب الکتاب انہ من احب ان يدخل فی عقد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ دخل فیہ، اور اسی معاہدے میں یہ بھی لکھا کہ جو قبیلہ قریش سے ملنا چاہتا ہے وہ قریش سے مل جائے، اور جو قبیلے حضور سے ملنا چاہتے ہیں وہ حضور سے مل جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ومن احب ان يدخل فی عقد قریش وحدہ دخل فیہ فتواصبت خزاعہ فقالوا نحن فی عقد رسول اللہ وحدہ، بنو خزاعہ نے کہا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وتواصبت بنو بکر فقالوا نحن فی عقد قریش وعہدہم، اور بنو بکر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے ساتھ ہیں۔ وَأَنَّكَ تَرْجُو أَنَّا آمَنَا هَذَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ، اور یہ بھی شرط تھی کہ حضور آپ اس سال واپس جائیں گے، مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ خَرَجْنَا عَنْكَ وَتُخَابِ السَّابِقَ وَأَقَمْتَ بِهَا ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوفِ فِي الْجَرَبِ، اور اس کے بعد اگلے سال آپ تشریف لائیں گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے، آپ 3 دن قیام فرمائیں گے، آپ کے پاس صرف تلواریں ہوں گی، اس کے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری بہن کا سسر جو ہے میری بہن سے غلط حرکت کرنے پہ زور کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یا اللہ اس بچی کو سسر کے شر سے، شیطانی شر سے محفوظ فرما، ہر بچی کی عزت کی حفاظت فرما۔ اب اس دور میں دیکھیں نا، بہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹے کی بیوی بہو جو ہے وہ ایک بیٹی ہے، اب سسر بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لڑکی کس سے فریاد کرے؟ گھر کی بات سنے گا کون؟ کس کے آگے جا کے فریاد کرے؟ کہتے جی کہ نماز جنازہ جو ہے، میرے عزیز فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں، دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کے حکم میں ہے لیکن یہ دعا ہے، کیونکہ نماز رکوع اور سجود کے بغیر کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو؟ اس لیے معطا امام محمد میں ایک حدیث ہے جس پہ وہ عمل کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ اس کو نماز قرار دیتے ہیں اور نماز میں ان کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لہذا پہلی تکبیر کے بعد وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، کوئی جس طرح پڑھے الحمدللہ سب کی نماز ٹھیک ہے۔ کوئی یہ اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کفر ایمان کی لڑائی ہو۔ مکہ مکرمہ کے حدود میں جہاں بھی نماز پڑھو انشاءاللہ لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی مثلاً کعبے میں کھڑا ہے، اس نے کعبے کے اندر رخ نہیں کیا، مثلاً یوں کھڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب کعبہ سامنے ہو تو ہر بندہ کعبے کے اندر ہو، اسی لیے یہاں گول صفے ہیں نا، ورنہ پوری دنیا میں سب سیدھی بنتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں گول صفے کیوں بنتی ہے؟ تاکہ ہر بندے کا عین کعبے میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عین کعبے سے ذرا سے بھی ہٹ گیا نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ باہر ہیں پھر جہاد کافی ہے۔
بہرحال جناب یہ آپ کو بلا وجہ ایک وہم ہو گیا ہے کہ جو کام کرتا ہوں میری بات کا سوچتا ہوں میرے دماغ میں ہوتی ہے، یہ سارے خیالات ہیں تمہارے۔ انسان جب کسی بات پہ اپنے دماغ میں بٹھا دے نا، ایک شعور ہے ایک لا شعور ہے۔ جب کوئی بات بیٹھ جائے نا دماغ میں، اب آدمی کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ میری بیوی جو ہے نا یہ چھت پہ جب کپڑے ڈالنے جاتی ہے نا یہ ضرور کسی کو دیکھتی ہے، اب وہ چاہے نہ بھی دیکھے اس کا دماغ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اچھا کبھی اوپر سے کوئی آواز ہے کہ ہاں دیکھا وہ باتیں کر رہی ہے، کبھی اس نے کوئی کپڑا ڈالا یا کوئی کھلکھلا کے ہنس، ہاں دیکھا اس کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ اچھا پھر کبھی چھت پہ گیا سامنے کوئی گھر تھا اس کی کھڑکی کھلی ہوئی، ہاں اسی کھڑکی سے وہ بھی دیکھتا ہوگا۔ وہ خیال ایسے بن جاتا ہے کہ حقیقت نہ بھی ہو تو وہ بگولا دماغ میں بنتا رہتا ہے۔ ایسے خیالات میں نہ پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور خدا نہ کرے ایسے وساوس آ جائیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی سے کہہ دیں بھی چھت پہ مت جاؤ، بس بات ختم ہو گئی، لیکن اس کو اہمیت دے کہ خود نہ مجبور کرو گناہ کرنے پر۔ اللہ کے بندے، تصوف کا معنی ہے تزکیہ باطن۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو، کثرت سے طواف کرو، کثرت سے نوافل پڑھو، اسی سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکی عمرے پہ آئی ہے، اس نے عمرے کی نیت کر لی تھی اور یہاں مکے میں پہنچنے کے بعد ایام حیض شروع ہو گئے تو اب وہ عمرہ نہیں کر سکتی، وہ مکے میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے، یہ نہیں کہ غسل کر لے، وہ جو عادت ہے اتنے دن اس کو پورے کر لیں، پھر عمرہ کر کے جہاں جانا چاہیں جائیں۔ اگر ایسے عمرہ کھول کے مدینہ شریف چلی گئی دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن کے لیے ان کے گھر میں جانا، تعزیت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، عظم اللہ اجرکم، اللہم اغفرہ وارحمہ، اللہ آپ کو صبر، بالکل سنت ہے، جانا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، حمام میں جاتا ہے وضو کے لیے، اس کو خطرہ ہے کہ پانی گرے گا تو اپنی چادر اوپر والی اتار کے لٹکا دی، وضو کر کے پہن لیا تو کیا ہو گیا؟ انہیں عمرہ آپ کا چادر میں تھا، جب چادر اتری عمرہ بھاگ گیا۔ کیا عقل ہے؟ کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا دماغ میں، کیا ہو گیا؟ عمرہ بندے میں ہے یا چادر میں ہے؟ نیت تم نے کی تھی لبیک اللہم لبیک، یا چادر نے لبیک پڑھا تھا؟ چادر اتار دو، چادر گندی ہو گئی دھو ڈالو، چادر بدل ڈالو، کیا ہو گیا؟ ان کو بڑا فکر ہے کہ عمرے میں چادر گر نہ گئے، چادر گری عمرہ گر گیا، لیکن داڑھی گرے اس کا کوئی فکر نہیں۔ کیوں خواہ مذاق بناتے ہو دین کو؟ کیوں تماشے بناتے ہو؟ خدا کے ساتھ بھی ڈرامے کرتے ہو۔ بھئی عقل کرو، روزانہ داڑھی میں اس طرح پھروا، اس کا کوئی فکر نہیں۔ احرام کی چادر گر گئی، وہ محمد کی سنت تم نے گرا دی ہے، شرم کرو۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد سر کے چاروں طرف 10 یا 15 بال کاٹے، انشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو اور بال بھی سارے کٹواؤ۔ تم عورت ہو کہ 4 بال کاٹو گے؟ وہی بی بی فاطمہ کے مہر کے بارے میں یہ جو 32 ریال ہے غلط ہے، وہ تو کئی تولے چاندی تھی، بعض علماء کہتے ہیں 400 درہم بنتے ہیں، اللہ عالم۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی بی بی فاطمہ والا مہر رکھے، نہ لڑکی بی بی فاطمہ ہے اور نہ تم حضرت علی ہو۔
تم اپنے حالات کے مطابق اپنی مہر رکھو. باقی مہر بیوی نے معاف کر دیا، معاف نہ کرے طلاق لے، تم اس کو دے دو پھر معاف کر کے تمہیں واپس کر دے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں جی بیوی نے مجھے معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا جناب؟ تم اس کو دے دو کہ یہ تمہارا مہر ہے، خلاص. 10 دن بعد مہینے بعد تمہیں واپس دے دے اپنی خوشی سے، اس کی مرضی ہے. ایک بندہ ریاض سے تول پتہ نہیں کیا ہے گیا تھا، عمرے کی نیت نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، وہی 1 مہینہ رہا ہے اور پھر عمرہ نہیں کیا ہے. کہتا ہے جی کہ جرابوں پر جو مسح ہے، میرا بھائی بات سنیں، یہ مسئلے بلا وجہ الجھا دیے جاتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر جراب چمڑے کی ہے یعنی موزہ ہے، یا جراب کپڑا ہے لیکن نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں منعل، یا جراب اتنے موٹے کپڑے کی ہے کہ آپ جراب پہن کے بغیر جوتے کے بھی چاہیں تو چلے جائیں، وہ نیچے نہیں گرتی ہے اور اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا ہے، اس پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے، کوئی منع نہیں. اور یہی جمہور کا مسئلہ ہے. بعض علماء نے صرف لفظ جراب سے یہ لے لیا کہ بھئی جراب ہے نا، چاہے آج کل جیسے کیپٹن کی جرابیں ہیں، نیلن کی جرابیں ہیں، بالکل باریک ہوا کی طرح جرابیں ہیں جن سے پاؤں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پر بھی وہ مسح کر دیتے ہیں کہ بھی جراب تو ہے نا، حدیث میں لفظ جراب ہے. بابا حدیث میں لفظ جراب ہے تو سرکار دو جہاں کے زمانے میں جراب کیسے ہوتی تھی؟ جو جراب حضور کے زمانے میں تھی اس پہ مسح جائز ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں. اور یہ تو ایسے ہاتھ رکھو تو فوراً پانی اندر تر ہو جائے. تو اس لیے بہرحال تو جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک بھی یہی ہے کہ وہ جرابیں جو مثلا چمڑے کی ہیں ان پہ تو بغیر اختلاف کے مسح جائز ہے. اچھا ایسی جرابیں جس کے نیچے چمڑا ہے، ایسی جرابیں جو منعل ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہے اس باریک جراب پہ جو آج کل پہنی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں اور بعض علماء حنابلہ قائل ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ احتیاط کرو، کیونکہ اگر مثلا مسح نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو جب ایسے معاملات ہوں تو آدمی کو ہمیشہ اس رائے پہ عمل کرنا چاہیے جو زیادہ احوط ہے، جس کے اندر زیادہ احتیاط ہے، تاکہ اس کی عبادات میں کوئی خلل نہ آئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.